وہ ایک بے جان چیز تھا، کچھ ذرات تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، پھر اس میں جان ڈالی، اس میں روح پھونکی، اور یہ تمام چیز قرآن میں آئی ہے۔ پھر جو سائنس بھی بتاتی ہے ایولیوشن کی، جو لائف کہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں سائنس کیا بتاتی ہے، وہ بھی بالکل سملر ہے ان چیزوں کے جو یہاں بیان کیا گیا، کہ کچھ بے جان ذرات تھے، کچھ مطلب اپنی بے جان چیزیں تھیں، شکل میں چیزیں تھیں، وہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو غذائیں تھیں، جو ہم انرجی کے طور پر یہ میٹر یوز کر سکتا تھا۔ تو وہ تمام چیزیں جب ایک جگہ جمع ہوئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی، تو تم پیدا ہوئے، مردار سے تم میں جان پڑی، نان لیونگ سے تم لیونگ بن گئے۔ اور سائنس کیا کہتی ہے کہ کچھ اس دنیا میں ریڈیوسنگ جب انوائرمنٹ تھا، اس دنیا کا ریڈیوسنگ انوائرمنٹ مطلب آکسیجن نہیں تھی، تو یہ سائنس کی تھیوری ہے۔ تو کچھ آکسیجن تو تھی نہیں، تو نائٹروجن تھا، کاربن ڈائی آکسائڈ تھی، ہائیڈروجن تھا، تو یہ تمام چیزوں میں انرجی آئی کسی طرح سے۔ وہ سورس کیا تھا انرجی کا، کہ وہ سورس تھا یا تو بجلی کڑکی ہوگی، لائٹننگ تھی، یا پھر سن لائٹ۔ ان دو چیزوں نے کچھ انرجی کریٹ کی، اور اس سے جو انرجی کریٹ ہوئی تو یہ جو نان لیونگ میٹر تھا یہ کچھ آرگینک مالیکیولز میں تبدیل ہو گیا۔ آرگینک مالیکیولز کہتے ہیں جن مالیکیولز سے ہماری باڈی بنی ہوئی ہے، جن سے جاندار چیزیں بنتی ہیں، اور کچھ ان آرگینک مالیکیولز ہوتے ہیں جن سے بے جان چیزیں بنتی ہیں، جیسے دیوار، کوئی بھی نان لیونگ چیز، اسٹیل ہو گیا، ٹیبل ہو گئی، پلاسٹک ہو گیا، یہ سب ان آرگینک مالیکیولز ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جن سے جاندار چیزیں بنتی ہیں، جیسے پروٹین ہو گیا ہمارا، اور بہت سی چیزیں، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ، تو وہ چیزیں بنی، وہ اس کے مالیکیولز بنے، پھر اس میں کچھ ریئیکشنز ہوئے، وہ میکرو مالیکیول بن گیا، اور وہ پہلا میکرو مالیکیول جس کی وجہ سے لائف سائیکل چلی، تو وہ ان کا الگ ہے، مطلب وہ اس کے پیچھے کسی ہاتھ کو نہیں مانتے کہ کسی نے کیا تھا ایسا۔ لیکن اتنی جگہ تک یہ اللہ کا بتایا ہوا انسان کی کریشن اور وہ بہت سملر ہیں، باقی وہ ایولیوشن وغیرہ وہ الگ بحثیں ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا کہ تم کیا تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ جن چیزوں کو تم آج جن کو دیکھ کر تم حقیر سمجھتے ہو کہ کیا ہیں ذرات، جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے، ان چیزوں سے تم بنے ہوئے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نطفے کی بھی مثال دیتا ہے کہ جب تم بننے کے بعد بھی جو حالت میں تھے اپنے پیرنٹس کے اندر، وہ کتنی اس کا تو نام بھی نہیں لیا جاتا کسی محفل میں، تم لینا پسند بھی نہیں کرتے، نطفے کا نام تو لینا پسند بھی نہیں کرتا، آج کل کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا۔ اس حالت سے تمہیں یہاں پیدا کیا جو تم لباس پہن کر اور عزت دار بن کر بیٹھے ہوئے ہو، اپنی شروعات کو تھوڑا سا دیکھ لیا کرو، غور کر لیا کرو۔ پھر تمہیں ایک جاندار بنایا، پھر تمہیں موت دے دی جائے گی، پھر یعنی اس دنیا میں جو موت آئے گی، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، یعنی جو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر پہلی موت جو ہے وفا استعمال ہوا۔ وفا کا مطلب ہوتا ہے فوراً کسی چیز کا ہونا، یعنی نان لیونگ سے فوراً لیونگ بن گئے، تم جاندار بن گئے، پھر اس دنیا میں کچھ دن رہے، اس وجہ سے سما کا ورڈ یوز ہوا۔ سما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر تھوڑی دیر میں، تھوڑا وقفہ تھا زندگی میں، وقفہ تھا، تو ثم یمیتکم، زندہ کرنے کے کچھ دیر بعد تمہیں مار دیا، پھر مرنے کے بعد قیامت تک کا ایک بیچ میں ٹائم ہے، اس کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ یہاں پر آگے فرمایا ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد والی جو زندگی ذکر ہوا ہے وہ قیامت والی زندگی کے لیے، جو قیامت کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ اچھا، زندگی تو ایک نعمت ہے ہی، کیونکہ اگر زندگی نہیں ہو تو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، جس میں اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ بارش برسائی، پھل اگائے، اناج دیا، اور بیویاں دیں، اور تمہیں جانور دیے جن سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، کچھ چرانے کے لیے، کچھ دودھ جن کا حاصل کرتے ہو، کچھ کا گوشت کھاتے ہو، لیکن یہ سب جبھی تو کرتے ہو جب تم زندہ ہو، جب تم کچھ ہو، تمہارا وجود ہے، تمہارے اندر لائف ہے، تو وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے گنا دیا کہ تم زندہ ہو، یا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ یہاں پر موت کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، تمہیں موت دی پھر زندہ کیا۔
چاہے وہ سیکوینس میں آیا لیکن ذکر آیا، اللہ کی نعمتوں میں موت کا ذکر آیا. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ جو اس زندگی کے بعد جس میں اب ہم ہیں، اس کے بعد جو موت آئے گی، اگر ہم نے اس کو اچھے سے جی لیا اس زندگی کو، تو وہ جنت جو ملنی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کے رب تعریف کرتا ہے. تو اس نعمت تک پہنچنے کے لیے ایک دروازہ ہے اور وہ موت ہے. تو اس دروازے کو بھی اللہ کی نعمت کہا گیا، حالانکہ ہم اس سے ڈرتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اگر ہم اچھی زندگی جی کر جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس تمام دنیا میں، اس تمام زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا وہ تمہارے لیے پیدا کیا. وہی وہ ذات ہے جس نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں. تو اس میں تمام چیزوں کو جنرلائز کر دیا گیا کہ تمام نعمتیں جو بھی جن سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو وہ اسی نے بنائی ہیں. پھر آگے فرماتا ہے ثم استوى الى السماء، یعنی سیکوینس کیا تھا اس دنیا کو بنانے کا. سب سے پہلے کون سے سٹیپس لیے گئے، پہلے دنیا بنائی گئی، پھر 7 آسمان بنائے گئے. یہاں پر ان چیزوں کا ذکر ہے. اور اس چیز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. ظاہری طور پر کچھ چیزیں تو ہم کھاتے ہی ہیں، فائدہ مند ہوتی ہیں ہمارے لیے، پھل ہیں یہاں کے، سب کچھ ہیں، کچھ اناج ہیں، کچھ نعمتیں ہیں جو جن کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، جن سے ہماری جسم کو طاقت ملتی ہے. لیکن بہت سی وہ چیزیں بھی ہیں جن کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ نے کیوں پیدا کی. یعنی وہ چیزیں فزیکلی بھی ہو سکتی ہیں، کوئی نقصان دہ چیز ہو جو ہمیں پسند نہ ہو لیکن اللہ نے وہ پیدا کی ہے. تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں نقصان دے رہی ہے. مان لیتے ہیں کہ سانپ اللہ نے پیدا کیا اور اس کے اندر زہر پیدا کیا، تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ زہریلی چیز اللہ نے کیوں پیدا کی. لیکن اس ایکو سسٹم کو چلانے کے لیے جو ایکالوجی جو لوگ پڑھتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ فوڈ چین میں سانپ کی، ریپٹائلز کی کتنی ضرورت ہے. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے. ہم لوگوں کو علم نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے، تو ہمیں سانپ نقصان دہ لگتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح یہ سب کچھ ہماری عقل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک بچہ ہے جس کو دوائی کا فائدہ پتہ نہیں ہے، تو جب اس کو دوائی دی جاتی ہے تو اس جو دینے والا ہوتا ہے اس کو دوائی، وہ اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھے اتنی کڑوی چیز دے کیوں رہا ہے، یہ اتنی کڑوی چیز بنائی کیوں گئی. لیکن دینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہے. اسی طرح جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہ چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ یہ کڑوی چیز ہے لیکن فائدہ مند ہے. ہم سے زیادہ عقل اگر کسی ذات میں ہے، اور ہماری عقل تو کیا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سمجھ ہے اور حکمت ہے وہ لامحدود ہے. اس نے اگر کوئی چیز ایسی بنائی ہے جو ہمیں کڑوی اور بری لگتی ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ فائدہ مند ہے. اور سائنس سے بہت سی ایسی چیزیں جو ہم پہلے بری مانتے تھے آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ سب دھیرے دھیرے فائدہ مند ہیں. اور اب تو یہ بھی کہا گیا کہ تمام چیزیں جو بھی اس دنیا میں موجود ہیں وہ ایک ایک چیز اگر اس طرح سے سسٹم میں رکھی گئی ہے کہ اگر ایک بھی چیز غائب ہو جائے تو یہ ایکو سسٹم ختم ہو جائے گا اور نقصان پہنچے گا اس ایکو سسٹم کو. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز اس دنیا میں جو بنائی گئی ہے وہ انسان کی لائف کو برقرار رکھنے کے لیے ہے، سسٹین کرنے کے لیے ہے، انسان کے فائدے کے لیے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ دنیا کو تمہارے لیے بنایا گیا اور تمہیں اللہ کے لیے بنایا گیا. تمہارے لیے ہر چیز بنائی گئی. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور ہر چیز فائدہ مند بنائی گئی. اب تمہارا حق یہ ہے کہ تم کیونکہ اللہ کے لیے بنائے گئے ہو کیوں اتنی چیزیں تمہاری خدمت میں لگائی ہیں. سوال کرو تو اس کا جواب یہی ہے کہ تاکہ تم اچھے سے اللہ کی عبادت کر سکو. تو تمہاری لیے جو خدمت میں چیزیں ہم نے لگائی تھیں وہ اپنا کام اچھے سے کر رہی ہیں. اب تم اپنا کام اچھے سے اس طرح کرو کہ اللہ کی اچھے سے خدمت، اللہ کی اچھے سے عبادت کرو. اب کچھ لوگ جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو فزیکل چیزوں کی مثالیں ہو گئیں کہ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں فزیکلی، بہت سی چیزیں اللہ نے ہمارے دماغ میں اور سوچوں میں اور اخلاق میں بنائی ہیں، جو ہماری اخلاقی چیزیں، جو ہمارے اندر برائیاں رکھی ہیں،
ہم کہتے ہیں نا کہ اس سوسائٹی میں برائی کیوں اللہ نے کریٹ کی. جو بہت سے ایتھیسٹ ہیں جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، وہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بنانے والے کی بہت سی نشانیاں ہیں، سب مان لیتے ہیں. لاسٹ میں یہ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی نے بنایا ہے ہم مانتے ہیں، تو اس نے اس دنیا کو اتنا کروول کیوں بنایا، اتنی ظلم کیوں پیدا کیا، اتنی برائیاں کیوں پیدا کی، کیوں ایک چھوٹا بچہ مر جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اور کیوں اللہ کو اپنے بندوں پر اتنا رحم نہیں آتا کہ وہ اس دنیا سے برائی کو دور کر دیں. وہ اسی چھوٹے بچے کی طرح ہو گئے جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ کڑوی چیز جو دوائی ہے یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. تو اسی طرح جو یہ آزمائشیں ہیں اس دنیا میں، وہ ہمارے کریکٹر کو بنانے کے لیے ضروری ہیں. ہم لوگوں کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اگر وہ تمام چیزیں جو ہم چاہتے ہیں ہمیں مل جاتی تو ہم اپنی حدود سے باہر نکل جاتے. اس لیے ہمیں بیلنس میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں بنائی جو ہمیں بار بار ریمائنڈ کراتی رہیں کہ ہم لوگ بہت کمزور اور مجبور ہیں، ہم حالات کے آگے کمزور ہیں، اور ہمارے بنانے والے کے پاس اصل طاقت ہے. اس سے مانگنا ضروری ہے، اس کے سامنے عاجز رہنا ضروری ہے، ورنہ انسان کے اندر تکبر کی بہت بری بیماری ہے. ہر بیماری کو جو ہمارے اندر پیدا کیا گیا، اور اس لیے یہ چیزیں بنائی گئیں، ہمارے اندر کمیاں رکھی گئیں کہ ہم لوگوں کو آزما لیا جائے. اگر کوئی پرفیکٹ مخلوق ہی بنانی ہوتی تو فرشتے موجود تھے. ہم لوگ الگ طریقے کے لیے، الگ پلاننگ کے لیے بنائے گئے، تو اس لیے یہ چیزیں ضروری تھیں، اور اتنا ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں. باقی آگے کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ جانتا ہے. اس لیے ہمیں ہر چیز کو قبول کرنا ہے، چاہے وہ ہمیں سامنے سے کتنی بری لگ رہی ہو. ہمیں جو اللہ کے ماننے والے ولی ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہر چیز پر شکر ادا کرتے ہیں. ان کے اوپر مصیبت بھی آتی ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس آیت پر بلیو رکھتے ہیں کہ ہر چیز ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہارے فائدے کے لیے. تو بظاہر ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مصیبت میں ہیں، لیکن شکر کے کلمات بولتے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی بھی سیکنڈ اللہ نے ہمارے نقصان کے لیے نہیں رکھا، اگر ہم خود اپنا نقصان نہ کریں. تو اس لیے وہ شکر کرتے ہوتے ہیں. ہم لوگوں سے تو صبر بھی نہیں ہوتا، ہم لوگ تو صبر بھی نہیں کر پاتے جس مقام پر وہ شکر کرتے ہوتے ہیں. ہم تو ہر مصیبت میں واویلا کرتے ہوتے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز پر صبر کرو، شکر کرو. اگر تم سے شکر نہیں ہو رہا تو کم سے کم صبر کر لو. جو بھی تمہیں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس پر صبر کرو، اور کسی چیز کو غلط مت کہو.